السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم چلے ہیں فیصل آباد اپنی گاڑی کا کچھ کام کروانے۔ گاڑی فریش امپورٹ تھی اور اس کا نمبر ابھی آیا نہیں تھا، تو ہم نے اسی سلسلے میں موٹر وے کے اوپر سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ ہم موٹر وے کے اوپر سفر کر رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ اس کے جو فیچرز ہیں انہیں بھی ٹرائی کیا جائے، جیسے کہ لائن اسسٹ جو کہ موٹر وے کے اوپر ہی ہے۔ تو ہم گاڑی کو کبھی بائیں جانب سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے اور کبھی دائیں جانب سے، لیکن وہ ہر مرتبہ اپنے آپ کو اندر ایڈجسٹ کر لیتی تھی۔ ہاں، انڈیکیٹر دے کر اگر ہم لائن چینج کریں تو پھر وہ کوئی مسئلہ نہیں کرتی تھی، لیکن اگر بغیر انڈیکیٹر کے کریں تو یہ مسئلہ کرتی تھی۔ جنگلات کو دیکھیں کتنے ہی خوبصورت ہیں موٹر وے کے ساتھ۔ ہم پہنچے فیصل آباد کا رش پیچھے چھوڑ کر حافظ بھائی کی شاپ پر، جو کہ ہمیں مس گائیڈ کی وجہ سے ذرا مشکل سے ملی۔ پھر وہ ہمیں ریسیو کرنے آئے اور ہم نے اپنی گاڑی ان کے گراج میں پارک کی۔ گاڑی کے ریڈار میں ذرا مسئلہ تھا، وہ بھی اس وجہ سے کہ ہم نے اس کے اوپر حفاظت کے لیے جالی لگا دی۔ حافظ بھائی نے ہمیں چائے سے استقبال ہمارا کیا اور ہمیں کہا کہ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں۔ ریڈار کی کیلیبریشن کے لیے ہمیں صاف اور سیدھی جگہ چاہیے تھی، اس کے لیے ہم گاڑی کو ذرا باہر لے کر گئے اور اس کی کیلیبریشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں سرفیس والی جگہ چاہیے، سیدھی سرفیس والی۔ وہ کام ہم سے نہ ہو سکا۔ واپس آئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو ریڈار ہے وہ اپنی پوزیشن سے اپ اینڈ ڈاؤن ہے، تو ہمیں اس کو فکس کرنے کے لیے اس کو اندر سے لوز کر کے دوسری جانب ذرا ٹائٹ کرنا تھا۔ اس کام کے لیے حافظ بھائی نے اپنے ایک ملازم کو بلایا اور اسے یہ کام سونپ کر وہ خود کسی جانب اور نکل گئے باقی گاڑیوں کو دیکھنے کے لیے۔ ہمیں کوئی بھی صاف اور سیدھی جگہ نہ ملی اور گاڑی کے ریڈار کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو حافظ بھائی نے ہمیں ایک اور شاپ ریکمینڈ کی۔ وہاں پر ہم گئے اور اس کو ریفلیکٹر لگا کر ہم نے چیک کیا۔ ریفلیکٹر بیسیکلی یہ سامنے سے ریڈار کے سگنل کیپچر کر کے اسی کی طرف پھینکتا ہے تاکہ وہ کیلیبریشن اپنی صحیح طرح دے سکے۔ کافی سوچ بچار کرنے کے بعد بھی ہمیں یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، تو ہم نے اس کو لیزر فائنڈنگ کے ذریعے اس کی اپ اینڈ ڈاؤنس چیک کیے تو ہمیں معلوم ہوا کہ ایک طرف سے ذرا زیادہ ہی جھکا ہوا ہے۔ اب اس کے جھکنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستانی روڈ پر آ کر یہ اپنی پوزیشن چھوڑ گئی ہو۔ گاڑی کو ہم نے سکیننگ پر لگوایا اور اس کو ورکشاپ کے حوالے کر کے ہم فیصل آباد کے بازاروں میں گھومنے گئے۔ وہاں پر ہم نے مختلف دکانیں وزٹ کی، جس میں یہ ٹائر شاپ، سائیکل شاپ اور اس طرح کی دکانیں مشہور تھیں۔ تو گاڑی کے لیے ٹائر بھی لینے تھے، لیکن وقت بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ کام ذرا ڈیلے کر دیا اور فی الوقت ہم نے ذرا شاپنگ کے لیے کپڑے لینے کے لیے ہم پہنچے کپڑا بازار۔ کافی دکانیں گھومنے پھرنے کے بعد ہمیں یہ والے سوٹ کچھ مناسب اور اچھے لگے، تو ہم نے ان کو لینے کا فیصلہ کیا۔ آج بازار میں کچھ زیادہ رونق بھی نہیں تھی اور مال بھی اس حساب سے کچھ اچھا نہیں مل رہا تھا، اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اب بقیہ کی شاپنگ ہم اسی شاپ سے کریں گے۔ ہماری خریداری دیکھتے ہوئے دکان والی بائی نے بھی ہمیں سپورٹ کی اور ہمیں ایک گفٹ بھی دیا جو کہ کلاک کی صورت میں تھا۔ کلاک کی کوالٹی بس ٹھیک ہی تھی۔ واپس ہم ورکشاپ پر آئے اور دیکھا کہ گاڑی بالکل ویسے کی ویسے ہی کھڑی ہے جیسے ہم چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس کے اوپر کوئی بھی کام نہ ہو سکا کیونکہ ملازمین صبح سے لگے ہوئے تھے، وہ بھی آخر تک ہار گئے اور وہ ریسٹ کے لیے چلے گئے۔ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام اور شام سے ہوئی رات، لیکن ہمارا کام ادھر کا ادھر ہی تھا۔ ہم نے گاڑی کو دوبارہ سکیننگ پر لگایا اور اس کے فالٹ کو تلاش کرنے لگے جو ہمیں ہر صورت لینا تھا، ڈھونڈنا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ فالٹ ہمارے سامنے نظر تو آ رہا تھا لیکن اس کا کوئی حل سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے اور ہمیں بہت زیادہ بھوک بھی لگ رہی تھی، تو گاڑی والوں نے کہا کہ ہماری طرف سے جواب ہے، اب ہم اس کے اوپر مزید کام نہیں کر سکتے، بقیہ ٹائم ہم پھر کریں گے۔ اور ہم چلے کچھ کھانے پینے کے لیے فیصل آباد کی گلیوں میں۔ میں ذرا اس لیے میں موٹر سائیکل پر آیا اور بھائی پیچھے گاڑی لے کر آ رہے تھے۔ فیصل آباد کا روڈ ہو اور گاڑی اور موٹر سائیکل بھگانے کو نہ دل کرے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو بالآخر ہم نے تھوڑا سا گاڑی کو پش اپ کر کے دیکھا، اس کی پک وغیرہ لی جو کہ کافی امپریسو تھی، اور بائک بھی نیا تھا جو کہ اپنی کمی پوری کر رہا تھا۔ ہم یہاں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے جب حالات خراب ہونے لگے اور جنگ کا آغاز ہوا۔ فیصل آباد کے اوپر سے کچھ زیادہ ہی طیارے گزرنے لگے۔
اور ہمیں کالیں موصول ہونے لگی کہ حالات ٹھیک نہیں، آپ واپس آ جائیں، اور پھر ہم نے اپنے واپسی کا سفر کا آغاز کیا۔ کام تو نہیں ہوا، افسوس بھی ہوا، لیکن اس کا حل ہم نے یہی تلاش کیا کہ ہم اس کا جو ریڈار ہے اس کو ریپلیس کر کے دیکھتے ہیں، پھر کسی دن وقت نکال کر آئیں گے اور اس کو سیٹ ویٹ کروا کر واپس جائیں گے۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔